الذي قدر الخلق وصور الخلق ونور الخلق وعلم بالقلم الذي له الملك والأمر والخلق والملك والملكوت شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتفرد وتنور وتوحد بالكمال وحده بتكبير وتوحيد وتفريد وتكبير وتسبيح ذو الجلال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا إماما كاملا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ. تھوڑی جی آواز دی کھولنا ذرا موٹی بدی کرنا ساہ نہ چھکے. اللہ ذوالجلال والاکرام دے فضل و کمال، اللہ دی توفیق اور اللہ دی نصرت و تائید نال رمضان المبارک دے اس باسعادت مہینے دے اندر اور اس مہینے دی اس تاک رات دے اندر اللہ دے عظیم القدر اور عظیم الشان گھر دے اندر اور تساں مومنین دی خدمت عالیہ دے اندر
حاضری دا یہ موقع مہلت اور شرف نصیب ہویا ہے۔ دعا ہے کہ ساڈا یہ عمل ساڈے اعمال صالحہ وچ شمار کیتا جائے اور روز حشر یہ عمل ساری مغفرت اور نجات دا باعث بن جائے۔ جنہاں احباب نے بزرگاں نے ماہ رمضان نال بڑا اچھا تعلق رکھ رہے ہیں، اللہ انہاں دی عبادات اور محنت بھی قبول فرمائے، اور جڑے احباب صرف رمضانی مومنین اور مسلمان اللہ انہوں سارے سال ہی انہی توفیق عطا فرمائے۔ سال وچوں ایک مہینہ مسلماناں دی تربیت دا مہینہ ہوندا ہے کہ جس ایمانی اور عملی کیفیت نال تساں اے مہینہ گزاریا یا گزار رہے ہو، در حقیقت اسے ایمانی کیفیت نال پوری زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ مہینہ کوئی اس تصور نال نہیں رکھیا گیا اسلام وچ کہ 11 مہینے اللہ رسول دیاں نافرمانیاں کر لو، ول ایک مہینہ ایسا آندا پیا ہے جے دے اندر اپنی بخشش کروا لویا ہے، پچھلے ماہ ہوئے سن اگا مت نویں شروع کر لویا ہے، وجل رمضان اسی تو پچھلے معاف کروا لویا ہے۔ اکثر ناواقف لوگاں دے ذہناں وچ رمضان دا ایو تصور ہوندا ہے، جویں بعضے بندیاں دے ذہن وچ یہ تصور ہوندا ہے کہ فجر علی نماز پڑھ لو بس سارا دن برکتاں ہی برکتاں، باقی نمازاں دی ایڈی خاص ضرورت کوئی نہیں رہندی۔ یا بعضے لوگاں دا ذہن ہوندا بھئی جمعہ پڑھ لو تے باقی دیاں دے وچ کوئی نہیں ایڈی خاص ضرورت۔ یہ تصور ایک عجمی اور غلط تصور ہے، یہ اسلام دا تصور نہیں۔ اسلام تا تہاڈی تربیت کردا ہے اپنے نفس تے کنٹرول کیویں کرنا ہے، ضرورت بھی ہووے، خواہشات تو خیر مکدیاں نہیں، ضرورت حقیقی ضرورت موجود ہووے پھر بھی اپنے نفس دی ضرورت پوری نہ کرو، صرف اللہ دا حکم مندے ہو۔ بھائی اے میں اس واسطے کام نہیں کر رہا اس وجہ تو نہیں کہ مینوں ضرورت کوئی نہیں مینوں ضرورت بھی ہے، لیکن میں اپنے آپ تے اس واسطے قابو رکھ رہا ہاں کہ مینوں اس موقع تے اللہ نے روکے ہے۔ اس تصور دی صرف رمضان ہی تو نہیں ضرورت، یہ دی تو ساری زندگی ضرورت ہے کہ میں اے کام اس وجہ تو نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے منع کیتا ہے۔ اسے دا نام ہے ضبط نفس، صبر اور تقوی، اپنے آپ تے کنٹرول رکھنا، استقامت رکھنی، اپنی اصل حالت نو تبدیل نہ ہون دیونا، ایمان نو اپنی جگہ تے قائم رکھنا اور اللہ کو ڈردیاں رہنا۔
ہوں انہاں چیزاں دی ضرورت صرف رمضان وچ نہیں کہ نفس تے کنٹرول کرنا ہے تے خدا کو ڈرنا ہے، یہ تو ساری زندگی واسطے ضرورت ہے۔ ایک بندہ تنہائی دے اندر بیٹھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ضرورت ہے جسم نو، پھر انہوں او دا نفس اگر آکھے کہ تو کچھ کھا پی لے، اتھے کیڑا کوئی ویدا پیا، لیکن وہ آکھے کہ میں نہیں کھاونا تے نہ پیونا ہے، چاہے کوئی ویکھے چاہے نہ ویکھے، کیونکہ مینوں اللہ نے روکے ہے، میں جہدے واسطے روزہ رکھے ہے، کوئی دعا نہ ویکھے او بہرحال مینوں ویکھ رہے ہے۔ ہن رمضان تو اگاں پیچھے ہی اگر کوئی بندہ نفس انہوں کوئی پٹھا مشورہ دے وے کوئی نہیں ویدا پیا تو رشوت لے لے، کوئی نہیں ویدا پیا تو چوری کر لے، کوئی نہیں ویدا پیا تو ڈنڈی مار لے، تے او آکھے نہیں کوئی بھی نہیں ویدا پیا پر رب تو روکے ہے، او تو ویدا پیا ہے۔ اسے دا نام ہے صبر اور تقوی، جس واسطے اللہ نے اے رمضان رکھے لعلکم تتقون۔ اور یہ دو چیزاں صرف ایمانیات دا حصہ نہیں بلکہ تجربے کرنا لیا دے تجربے وچ بھی آ چکا ہے کہ جس بندے نے صبر اور تقوی اختیار کیتا، اللہ اس دے سارے دکھ درد اور آفات اور بلیات اور مصیبتاں دور کر دیندا ہے، اللہ اس دی روزی دے اندر بھی برکت دیندا ہے، کیونکہ اللہ نے آکھیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جڑا تقوی اختیار کرے اللہ کو ڈرے تو یجعل لہ مخرجا، اللہ مصیبتاں چوں پریشانیاں وچوں نکلن دا خود دروازہ بنا دیندا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس نو روزی اتھو عطا کرتا ہے جتھے اس نو گمان ہی کوئی نہیں ہوتا۔ میں سبحان اللہ، میں آپ پہ آکلے سے کوئی نہیں، تھوڑی جی ایک گھٹی پویندی ہے وہ جڑے لے میں آنکھاں انہیں تو پئی پہ ٹھر ہوئی سی۔ فرمایا کہ ترائے گنا زیادہ توڑے نلو تعداد ہے دشمنوں دی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان تصبروا وتتقوا، دو کام تساں کرن، کتنے؟ ان تصبروا وتتقوا، اپنے آپ تے کنٹرول رکھنا ہے، ثابت قلبی اور ثابت قدمی، دل بھی ثابت تے قدم بھی ثابت، تے وَتَتَّقُوا، اللہ کو لو ڈردیاں بھی رہنا ہے، اللہ دا لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمن دا وار ایک ذرہ بھی توڑا نقصان نہیں کر سکتا۔ کمال نہیں ہو گیا، اسلحہ تھوڑا ہے، تعداد تھوڑی ہے، جیڑی جگہ تے موقع محل وہ بھی ایڈا کوئی جنگ واسطے مفید نہیں، لیکن مخالفہ کو لو اچھی جگہ ہے، اس دے باوجود اللہ پہ آتا ہے بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کوئی گل نہیں، صبر کرے آئے، میرے کو ڈر دے روے آئے، اگر یک دم ہی انہاں تڑو تے حملہ کر دیتا
تہاڈا رب 5000 فرشتے نازل کر کے تہاڈی امداد کر دے سی، کم صرف دو، ان تصبروا و تتقوا، صبر اور تقوی۔ روزہ ایا شے سمجھاندا ہے، صبر اور تقوی، اور صبر اور تقوی دی ضرورت صرف رمضان دے اندر نہیں ہوندی بلکہ زندگی دے سارے ایام دے اندر ہوندی۔ اس واسطے جڑی تنگی یا کوئی تلخی رمضان اچ نفس برداشت کردا ہے، اے در حقیقت او دی ٹریننگ ہے، او دی تربیت ہے کہ تینوں انہیں ہی کرنا ہے باقی زندگی دے دیہاڑے۔ لیکن اسا کے کرنے آئے روزہ کھولنے لئی اصل صبر دا اسا خلاصہ کٹ چھڑے نے آ سارا دے روزہ رکھیا جی، اینو کچھ نہ آکھو جی، اینو بلائیو ہی نہیں، یہ روزے دار ہے جی، روزے دار ہے تو کہتے احسان کیتی ودا، روزے دار ہے جی، اینو کام کوئی نہیں آکھنا جی، اے بیمار نو دوائی بھی نہ دے، پانی بھی نہ پا کے دے، جو اتوار کوئی نہیں، متا گھوٹا آپ ہی بار لے، یہ جی کہنو روٹی نہ دے جی، یہ روزے دار ہے جی، ایڈا کچا، گوڈے چھوڑ ایڈا کچا ہے روزہ۔ و صبر تے ضبط نفس کے ہی شاید ہے بھائی، صبر تے ضبط نفس تے ہے تیرے سامنے پانی پیا رہے، تیرے سامنے کھاون دی شے پئی رہے، مگر تیری ٹریننگ ہی ایسی ہوئے کہ تو آکھے بے شک ڈگ لا دے او کھاون پیون دا، میرا اد خیال ہی کوئی نہیں، کھولن بانا ہے ایک پرات ہی دو ہونی ہے، کھیر دی، دوئی چاولن دی، تری سموسے دی، چوتھی پکوڑے دی، وتے چنا چاٹ ہے، اے فروٹ چاٹ ہے، جی میں بھکھی مجھ کھاندی ہے، اے سارا صبر لڑا باندھا ہو سکے۔ چنگی ٹریننگ ہوئی ہے بھئی تن کے کھا کے تو ہن تو الٹیاں تے کہے بیٹھا کرے نا، تو پھکیاں پہ لینا ہاضمے دیاں، یہ صبر تے ضبط نفس دی یہ دی تربیت ہو رہی ہے، کیا بات ہے۔ اچھا وقت جس لئے روزہ رکھنا ہے چنگا اگے نالوں معمول تو زیادہ کھاونا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی جی سارا دن تو کھاونا کوئی نہیں، تے جڑی شے مطلب ممدی موا لاؤ، تن لو، اوٹھار جی میں 8 دن دا ذخیرہ کریں دا، اینو ایک واری بھر لیو، اگے 2 روٹیاں کھویندیاں ٹھیک ٹھاک ودا ہے، ہن 3 ساڑھے 3 4 پھلکے کھا لے سو سارا دن کھٹے ڈکار بھی لیندا ودا تے نال ودا پریشان دویاں نہیں کریندا کہ جنے بعد تھوڑی جی لسی دا گلاس ایک وادھو پی لیا، بے وقوف آدمی تے ود نال لئی بیٹھو سی بھئی جڑے لے کو دسے سی نا روزے دارو جنت دے حقدارو، باقی 1 منٹ رہ گیا ہے، اس لئے میں پیالہ منہ نہ لا لے ایدہ آخری لمحہ بھی کھاون پیون تے گزر گیا، وتے تربیت پئی ہوندی، یہ کیڑی شے دی تربیت ہے بھائی؟ روزہ تو سمجھے نا بھئی صرف بھوک تے پیاس، نہیں، روزہ انسان دے روح دی بیٹری نو چارج کرن والی شے ہے، اور پتہ ہے جتنا زیادہ پیٹ بھرے ہوئے ہوئے روح دوتے غفلت تاری ہوندی، جتنا پیٹ خالی ہوئے اتنا روح چوکو چا بند ہوندہ ہے، اتنا وہ تیز ہوندہ ہے، اتنا بیدار تے ہوشیار ہوندہ ہے۔ فرمایا حدیث ہے کہ مومن کھاندہ ہے 1 آنت نال تے کافر کھاندہ ہے 7 آندرہ نال فی 7 امعائن، او ڈیڈ دا کوئی گوشہ خالی نہیں ران دیتا۔ اس چیز دا نام تربیت نہیں، اس چیز دا نام بد ہاضم ہے، اور بد ہاضمے والا کام نہیں کرنا۔ میں آنا تربیت کرنی ہے معمول نالو بھی تھوڑا کھا، 2 روٹیاں معمول ہے تو 2.25 روٹیاں کھا، وقت ویک تینو جلے بھوک تے پیاس تے قابو پیسے نہ رب دی رضا واسطے وطنو چس کتنی آسی، اے میں اگلے سال پوچھا توڑے کو تھوڑا کھا، ہولا ودر ہے تے جڑے بھوک ستاوے
اس لئے دل وچ رکھ کے میں اے بھکھا پیا رکھنا اپنے نفس نو اپنے رب دی رضا واسطے وقت ویکھ کے سواد کتنا آندا ہے روزے دا انج نہیں بھی کھا کے سہری رکھ کے تے صوفے تے ایک لت تلے تے ایک اتے تے ایک باں کدائیں تے کدائیں جی ڈھور کٹھا پہ ہوندا مینوں ہلایا ہے نہیں حضرت صاحب لوگ صبر اور تقوی پوری زندگی دے اندر اللہ اکبر میں صرف چھوٹی جی گل لائی تانوں سناونی اگر کئی باری سنی لیکن او دا صبر اور تقوی نال بڑا گہرا تعلق ہے ضبط نفس اور پرہیزگاری اللہ کو لو ہی ہر جا تو جلوت یا خلوت یا تنہائی یا محفل ہر موقع تے اللہ دا ڈر دل تازہ رکھنا یہ ہے صبر اور تقوی کہ ایک بے گناہ بندہ بے قصور بندہ صرف ضبط نفس اور تقوی دی وجہ تو جیل دے اندر چلا گیا کسے گناہ دی وجہ تو نہیں کسے غلطی دی وجہ تو نہیں بلکہ صبر اور تقوی دی وجہ تو پریشانیاں ہی بڑیاں آئیاں کھوہ دے اندر بھی سٹے گئے منڈی دے اندر بھی بیچے گئے اگاں پھر ازمائش آئی امتحان آ گیا فرمایا معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ منگنا باہر نکلے بے گناہی بھی ثابت ہو گئی لیکن وہ چونکہ عہدے دار لوگ انہاں اپنی بدنامی کو لو بچن واسطے کہ عورت باز نہیں آندی کدے عورتاں نو ساڈ لیندی ہے چھریاں انہاں دے ہتھے بدا دیندی ہے کدے کوئی کم یہ تو بڑی ساری بدنامی پورے مصر دے اندر پھیل گئی ہے یہ نالوں بہتر ہے کہ اس جوان نو ہی جیل وچ پا دیتا جائے تو نوجوان فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما و علما پھر نوجوان نو جس لئے مزید اس معاملے پریشان کیتا گیا انہوں خود ہی آکھیا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی یہ بھی تو صبر ویکھو ایک بندہ خود پیادا بے اس غلط کام نالو تو جیل چنگی ہے پھر امتحان در امتحان جیل دے اندر آ گئے اللہ دا کرنا ایسا ہویا جیل دو قیدی شاہی اتاب وچ آئے ہوئے ایک ساکی اور ایک باورچی وہ بھی جیل انہوں تے الزام ہے زہر دیون دا کھانے میں زہر پایا گیا ہے یہ کہیں پایا ہے جی تحقیق اسی دونوں ڈھک دیتا گیا ہے ویکھیا انہاں کہ قیدیاں وچوں سب تو اچھا انسان ہے لوگاں نو اچھائی دی تعلیم دیندا ہے جیل وچ بیٹھ کے کسے نال لڑائی جھگڑا نہیں واتو گل نہیں بس ذکر کیتی رکھدا ہے یا وت لوگاں نو نیکی دیاں گلاں سمجھائی رکھدا ہے انہاں نو خواب آیا دوہاں نو خواب آیا ایک نو خواب آیا ہور تے دوے نو آیا ہور پے نالو نال ستے آن مگر اس دے خواب دا انہوں نہیں پتہ لگا تے او دے خواب دا انہوں نہیں تو انہوں پتہ لگ دا ہے نال ستے پے ہوئے دا مردے کی میں سمجھ لیں دے اللہ اکبر انہاں کیا بڑا عجیب خواب ہے تے خواب ہی چھوٹے چھوٹے جائے مختصر ای دی بلا تعبیر کہیں کو پوچھئے کہیں دے کو پوچھئے انہاں کیا بھئی اتھے جیل دے بیتا ایک ہی انسان نظر آ رہا ہے جے دے اندر نیکی اچھائی
معذور جڑے ہیں یا ضعیف ہیں قیدی، انہاں دے نال بھی اچھائی امداد کرنا، اسے کول وینے ہے۔ 21 سال دی عمر ہے اس لے حضرت یوسف علیہ السلام دی۔ آ گئے جی، تھوڑی توجہ ہے۔ آخر لگے جی اساں جناب کو خواب ویکھے ہے تے سانو ایدی تعبیر دسو، کیونکہ انا نراک من المحسنین، اساں ویکھیا کہ تساں محسن انسان ہو۔ محسن ساڈی بولی جو ہے ہو رہے، عربی دے اندر محسن ماننا مخلص، نیکی دی ترغیب تعلیم دیونا، خالص صاف ستھرے دل والا بندہ۔ ساڈی بولی چاہتے ہیں کہیں تے احسان کرن والا بندہ۔ انہاں کہ اچھا ٹھیک ہے دسو خواب۔ جنے جی ایک بولیا کہ انی ارانی اعصر خمرا، بس میں خواب دے اندر ویکھے کہ میں پھلاں دا رس نچوڑ کے بادشاہ واسطے وہ خمر مشروب تیار کر رہے ہیں۔ تو کہ ویکھیا؟ میں جنے جی ویکھیا ہے کہ احمل فوق راسی خبزن، میں سر تے روٹی لئی وئی نا تے پرندے او اتوں آ کے روٹیاں نوچ نوچ کے لئی ویندن۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا دوہاں دا میں خواب سن لیا، لیکن انہوں میری گل سنو۔ میں تعبیر دسے نا، تھوڑی جی گل میری لمبی ہو جائے گی، تساں پریشان نہیں ہونا بھئی یہ تا ادوں کدائیں روٹی دی گھنٹی نہ بج جائے تے ہر قیدی اپنی روٹی آپ ونج کے لینی ہوندی ہے تے یہ تے گلاں لمیاں پیاں ہوندیاں، پتہ نہیں وت روٹی بھی لے سکنے آئے کہ نہیں۔ اے گل نہیں، لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما۔ روٹی دے ٹائم آون تو پہلے پہلے میں تواڈے خواباں دی تعبیر دس دے ساں، اور میں پہلے پہ دسے نا اے میرا کوئی کمال نہیں، ذالکما مما علمنی ربی، اے میرے رب دی تعلیم ہے دتی ہوئی۔ تے گل ہے بھئی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں انہاں لوگاں دے مذہب والا نہیں جڑے اللہ تے ایمان نہیں رکھ دے، قیامت دا انکار کر دن، بلکہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے بزرگاں دے مذہب تے ہاں، ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، میں انہاں دے توحید والے مذہب تے ہاں۔ انہاں دے کیڑے مذہب تے ہاں؟ نہ لگو پیا دن ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، سانو کوئی حق ہی نہیں پہنچدا کہ اللہ نال کسے نو شریک کرائیں، تے جنوں توحید نصیب ہو جائے، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اے اللہ دا خاص فضل ہے جنوں توحید نصیب ہو جائے، لیکن اکثر لوگ اللہ دی قدر کرن والے ہیں نہیں کوئی نہ۔ اون چپ کر کے سن دے بیٹھے، جویں تساں چپ کر کے بیٹھے ہو سن دے، تو صحیح اس لیے سبحان اللہ کھنا جلے سر لگنی، وہی چپ کر کے سن دے۔ اللہ اکبر۔ ہن انہاں کہیا مینوں اے گل میں تانوں دس لئیے، ہن ایک گل مینوں دسو کیڑی گل ہے جی؟ ارباب متفرقون خیر، ایک عقلی سوال بھی آئی،
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ یہ گلاں بت پرستاں دے سامنے بیٹھے کر دے ہیں، مشرکاں دے سارا مصر بت پرست۔ أأرباب متفرقون خیر، زیادہ حاجت روا بناونے، زیادیاں نو راضی کرن دی کوشش کرنا، زیادیاں چوکٹاں دے اتے ونج کے جھکنا، زیادیاں دیاں ونج کے منتاں تے منتاں تے ترلے کرنے، اے چنگے امیل الواحد القہار۔ یا جڑا ہکو اللہ قہار پوری کائنات تے غالب، اسے اللہ دی پوجا کرنا، اسے دے اگے رونا، اسے دے اگے جھکنا، اسے دے اگے جھولیاں پھیلاونا، اسے دی چوکھٹ دے اتے بار بار حاضری دیونا۔ ایک چوکھٹ چنگی ہے یا ڈھیر چوکھٹاں چنگیاں ہوندیاں، جڑے سیانے بندے ہوندے او تا کوشش کریں دے ہوندے جیندہ ہر کم ہکے دروازے تو پورا ونجے، او در در دے اتے ونج کے متھے نہیں ٹکیندا اللہ۔ میرا اللہ پوری کائنات واسطے کلا کافی، او رب رب منا ہر انتظام کرن والا، انتظام روزیاں دے بھی کرن والا ہے، اولاداں دے بھی کرن والا ہے، صحت بھی دیون والا ہے، او عزتاں بھی دیون والا ہے، او کامیابیاں بھی دیون والا ہے، او فتح عطا کرن والا ہے، او دکھاں نو بجا کے سکھ نیڑے لے آون والا ہے، او تواڈے دشمناں دا علاج بھی کرن والا ہے۔ أأرباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ او سنن والے ہکے دی غلامی چنگا ہے یا مختلف مالک بنا لینا چنگا ہے؟ جنہاں دی پوجا تساں ودے کرن لیو، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله۔ بات ٹھڈی کلے پیارا لینا او آپ پی لوا تو میں تو ٹھڈی نہ پیوا نا، تو دعا بہت سارے پیسے لینے واسطے ہونا۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے بھائی، فرمایا سبحان کیسا عجیب وقت ہونا ہے، اپنی ذات دی کوئی نہیں، رب دی توحید بیٹا سناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما تعبدون من دونه، جنہ
دی سورو پکار تساں کریندے ہو صرف نا انہاں دے رکھے ہوئے تساں او نا رکھن جڑے اللہ دیاں صفتاں تے کمالاں والے داتا اللہ ہے مگر تساں اپنے بابیاں دا نام رکھ لیا ہے غوث فریاد رس اللہ ہے مگر تساں اپنے بابیاں دا نام رکھ لیا ہے دستگیر اللہ ہے مگر تساں اپنے وڈکیاں دا نام رکھ لیا ہے کرنی والا اللہ ہے مگر تساں اپنے بابیاں دا نام رکھ لیا ہے اے خالی نہ انہاں ناواں دے بارے اللہ نے اپنی بارگاہ وچوں کوئی دلیل نازل کیتی کوئی نہیں داتا بھی صرف میرا اللہ غوث بھی میرا اللہ فریاد رس بھی میرا اللہ دستگیر بھی میرا اللہ کرنی والا بھی اللہ لیکھیں چمیکھاں والا بھی اللہ غائب جانن والا بھی اللہ حاضر تے ناظر بھی اللہ ویکھن والا اللہ سنن والا اللہ جانن والا اللہ پار لاون والا اللہ ان یا الا اسمان انہیں خالی نہ رکھے ہوئے اللہ دے بارے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون چپ کر کے بیٹھے رہے کوئی اگو ہاں نہ کوئی نہیں کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار انہاں دی توجہ اس پاسے پہ پھریں دین انسانہ دی بندگی دا محور تے مرکز کھڑی ذات نو بڑھاونا چاہیے دے بولو جڑا آسمانہ دا بھی رب زمین دا بھی رب ہوا دا بھی رب خلا دا بھی رب فضا دا بھی رب سرا دا بھی رب ماتا تسرا دا بھی رب جنہ دا بھی رب فرشتیاں دا بھی رب انسانہ دا بھی رب حیوانہ دا بھی رب ستاریاں دا بھی رب سورج دا بھی رب چند دا بھی رب ہون بھی رب کل بھی رب آئی ول اگا واسطے بھی ہونا ہے ازل کو لو ابد توڑی رب جیڑا ہمیشہ واسطے رب وہ سارے انو کافی ہوندہ ہے لہذا زیادہ رب بناون دی لوڑ کوئی نہیں لوگو جڑے ویلے اللہ دا اعلان ہے اساں اپنے بندے واسطے آپ کافی ہو لے آئے کہیں ہور نو آکھن دی لوڑ کوئی نہیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا جڑے ویلے کائنات دا ذرہ ذرہ او دے قبضے کے علم کولو باہر کوئی نہیں ولکہ کولو حساب کتاب لواون دی لوڑ کوئی نہیں کہنو ہاتھ دیاں لکیرہ وکھاون دی لوڑ کوئی نہیں کہے کولو تویزہ دیاں لکیرہ مرواون دی لوڑ کوئی نہیں کہے کولو ان کے انج طرح معقلات حضرت جی سڑے آیا ساڑا وچھا کھڑی گیا ہے ساڑا ہار گم ہو گیا ہے ذرا حساب چکر آیا اس بے
بیوقوف کو پوچھن والا کوئی نہیں، حساب کرن والے نو اپنے گھر دا بھی پتہ کوئی نہیں، اپنے مقدر دا بھی پتہ کوئی نہیں، اپنی قسمت دے حال دا بھی پتہ کوئی نہیں، تے دوہاں دے مقدراں دا ذمہ وار ہے جن دے ہاتھ کوئی نہیں ہوندے، جیڑا میاں جمدیاں باقی ہتھاں تو بغیر ہوندا ہے، قسمت تا اودھی بھی ہوندی ہے، جیڑا گنگا پیدا ہونا ہے حاجتاں تا اودھیاں بھی پوریاں ہوندیاں رہ ویندیاں، تو تویز پیا لینا ہے، انہوں حاجت روا بنائی کھڑا ہے، انہوں مشکل کشا سمجھی کھڑا ہے۔ اگر تیرا یقین قرآن تے ہو گیا والمولوی کلو کلمہ نوان چلایا گھر بہ کے آپ چپڑیا قر رب اعوذ بک من حملات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ یہ لکھا تے گل گھتن دی کوئی لوڑ ہائی؟ یہ تو پڑھن واسطے آئیاں، تو نے سمجھیا بھئی لکھ کے گل گھتن واسطے آئیاں، انہاں تا روزی کمائی تو کے کیتا، انہاں تا 4 ٹکے اپنی وہ صندوقڑی بھر لئی، تو ایمان دے کے آ گئے ہو، انہاں تینوں کدن آکھنا کہ نہیں نہیں تویزہ نال کام نہیں ہوندے، اثر تا بادشاہ نکلدا ہے نا تویزاں دا، اثر تا ہر گندے کام دا ہی نکلدا ہے، شراب دا اثر کوئی نہیں نکلدا، کچھ نہ کوئی تو نکلدا ہی ہے نا، اثر دا نکلنا کیا مطلب ہویا؟ اللہ نے ایک کام دا ویلا مقرر کیتا ہوندا ہے، شیطان تیرے کو اسے لے کوئی غلط کام چکریندا ہے، تو سمجھے نا اس کام دی وجہ تو ہویا ہے، حالانکہ اللہ نے او دا لکھیا ہی وہ ویلا ہا، تو سمجھنا ہے کہ اس وجہ تو ہویا ہے، اس وجہ تو نہیں ہویا، اللہ دا اسا ہر شے دا ایک اندازہ مقرر کیتا ہویا ہے، او نہ 1 سیکنڈ اگا ہو سکتا ہے تے نہ 1 سیکنڈ پچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، سن لئیے جی سن لئیے، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جیڑا آئینہ جوس بناون والا یہ آزاد ہو جائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تے جیڑا ڈوجھے انہوں پھانسی لگنی تے پرندے دا مغز نوچ نوچ کے کھاسن، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جیڑی گل پوچھی ہے او گل میں تانوں دس دیتی، تے انہوں آکھن لگے جدے بارے گمان آئی کہ اس نے بچونا ہے، انہوں فرماون لگے جڑے ویلے بادشاہ دے قرب دے اندر ونجے میرا بھی تذکرہ کر دے کہ ایک بے قصور قیدی جیل دے اندر، ہو سکے جی ٹھیک ہے، او تا جسلے دوئے دے فیصلہ ہویا تے انہوں آزادی واقعی مل گئی تے دوئے نو پھانسی، او خوشی خوشی نکلیا باہر تے انہوں اکا چیتا ہی نہ رہا بھئی میں کہیں دا کوئی پیغام ہی دیونا آئی، بس اللہ دی طرف انہی آئی نا، اللہ دا لبس فی السجن بضع سنین، کئی سال گزر گئے بے قصور جے، ہون اللہ نے بہانہ بنایا، اجڑ آئی بادشاہ مصر دا اخناتون چہارم، اس نو خواب آیا، او سارے مصر دے علماء نو اس دور دے پنڈت پادری جڑے بھی ہن پہ جو بھی انہاں دے مذہبی پیشوا انہاں نو بلایا تے آنکھیں لگا مینوں خواب دی تعبیر دسو،
انہاں کہ جی ٹھیک ہے بھئی آج زندگی چ پہلی میری خواب دی تعبیر واسطے سانو بادشاہ بلایا ہے تے چلو ہر کوئی ودھن دی کوشش پیا کردا ہے جی بادشاہ سلامت جی سارے آ گئے ہیں جی اپنا خواب دسو قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون پیشواؤں تے سرداروں میں خواب دے اندر ویکھیا ہے کہ 7 موٹیاں گائیں نکلیاں زمین وچوں وت 7 پتلیاں گائیں نکلیاں باہر دے اندر جڑیاں پتلیاں گائیں موٹیاں نو نکلی ویندیاں 7 ساویاں سٹیاں ویکھیاں تے 7 سکیاں ویکھیاں مینوں اس خواب دی تعبیر دسو بہ گئے حساب کتاب لاون واسطے مڑ کے اپنے سٹ کے سچیندے رہے ایک ویری بھی سوچے ہے دوئی ویری بھی سوچے ہے 3 ویری بھی سوچے ہے آکھن لگے قالوا اضغاث احلام اے بادشاہ سلامت جی اے تے انہیں پریشان کن جے خیال ہیں اے جویں کوئی کہندہ میدہ خراب ہوندہ ہے بخارات چڑھ دن دماغ دے اندر تے ایویں ڈراونے وکھا لے آندے رہے وینر اصغاث احلام کدائیں تو سراتی چھولیاں دی ڈال کھاتی ہوڑی ہے یا آلو اے بادشاہ تاں تو انہوں جڑا نا کو گیس شیس ہو گئی ہے اصغاث احلام اس آکھیا بڑے بھائی کھوتے ساری زندگی تنخواہ مفتیاں کھاتیاں تو سا کھا کھا کے پلے بن گئے ہو آج جے دماغ تے زور دیونا پائے گیا ہے تو تساں دیو اے تجی پریشان کن ایویں چھینٹے ہن تے خوابے ہن تے ایویں ڈرامڑی ہیں وکھالے ہن جی اے خواب شاب تا کوئی نہیں جی اس آکھیا گل سنو اے بہانے کوئی نہ بناؤ میرے سامنے تے تعبیر دسو نہیں تو میں تواڈے سارے دیاں تنخواہیں بند کر دیں تے تانوں ڈھک دے سا میں انہاں کہ جی ٹھیک ہے قرآن تفصیل نہیں کوئی تاریخ دے تفصیلاں ہوندیاں ایک دن دی مہلت لئی دوے دن وات آئے بہ کے دائرہ مار کے تے وچوں چھکے سٹیندے رہے اے جویں لڈو والا چھکا نہیں ہوندا انجے انہاں دے من کے چھن کے پتل دے کوئی نہیں جی نہیں جی یہ ساڑی سمجھ نہیں آتا وہ جڑا کھلا نا نال ساکی وہ ودہ کرا بعد امتن اتنے سالاں بعد ہون انہوں چیتا آیا بھئی خوابہ دی تعبیر دسنا لاتا جیلے چے آخر لگا جی انا انبئکم بتعویلہ ہی میں تانوں دسینا او دی تعبیر جڑے کھلیان نا ٹھلے ٹھلے کونے سیران لے اگے شرم سار ہوئے انہاں گھور گھور کے ادھر ویکھا چپ سانو نہیں پتہ لگا تے تو وڈا مولوی آ گیا بھئی یہ تو ساڑی اکل ہے ویسی اس نو پتہ لگ گیا بھئی اخیری ملکہ عالیہ ویکھ لیا بھئی یہ بندہ کوئی گل کرنا چاہتا ہے پر اینو بولن کوئی نہیں دیندا اس بادشاہ دے کانے چاہ کے اے ذرا اپنے ساکی دی گل تو سنو اس آ کے کئی گل ہے کہ جی میں دساں تعبیر کہ تو دسیں یعنی نہیں جی میرا مطلب ہے میں پوچھ کے آن دساں فارسلون مینوں بھیجو میں آپ کوئی نہیں ایڈا کوئی مولوی شولوی میں پوچھنا ہے کہیں علم والے بندے کو نہ کیوں کیڑا علم والا بندہ ہے جیڑا ساڈی سلطنت وچ رہندا ہے تے اے تے سارے جیڑے ہیں حضرات اہل علم اے تے آئے کھلن اس آکھیا جی او جیل وچ اس آکھیا جیل وچ تے ایڈا عالم ہے سچی گل ہے
اس دو بندے نال بھیجے بطور گواہ، شاہی بگھی تیار، اس آکے بھی یہ دی فوراً ملاقات کراؤ، میں بڑا پریشان ہے اس خواب تو۔ او تا لاندا گیا، بڑی گہری ساری وہ جیل ہے، بڑی ساری ہوتی ہیں سیڑھیاں ہیں پہیاں، اجن بھی او دا کچھ حصہ موجود ہے مصر دے اندر اس جیل دا۔ وہ جس لئے اتریا تلے تے ویندے یوسف علیہ السلام تے بیٹھیاں لوگاں واز نصیحت فرمان دے تے نالے حسن و جمال ایڈا ہی تو دورو پتہ لگ ویندا یہ یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ونجن نالی یوسف ایو الصدیق، گل کوئی لمبی پئی ہوندی تھکسو تو نہیں نا، گل مکڑی ہے تقوی اور صبر تے، او یاد ہے نا گل، اے میں کر کے بات اصل شروع کرے سا کم انشاءاللہ۔ فرمایا یوسف ایو الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون۔ اے سچیاں دا سردار یوسف سانو انہاں 7 موٹیاں گائیں دے بارے دسو جنہاں نو پتلیاں گائیں کھاندیاں پیاں۔ اے گل کسے نو سمجھ نہیں آ رہی، یہ انجو گیا خواب کہ موٹیاں گائیں پتلیاں نو کھا دیاں پیاں، وال تک کچھ سمجھ آوے آج مولوی قوم نو رڑکی ویندن، پر ایتا پتلیاں گائیں موٹیاں نو کھا دیاں پیاں، ایک ہی گل ہو گئی تے 7 ساویاں سٹیاں تے 7 سکیاں سٹیاں۔ کہہ دیا کل دے اندر گل نہیں پیاندی، ایدہ کے مطلب ہے یوسف علیہ السلام نے انہوں کوئی تانا نہیں دیتا، ایک بھی نہیں آکھیا وہ نا جڑا 9 سال دے بعد آیا کھڑا ہے میرا کام تا کوئی نہ یکیتا۔ فوراً اللہ دے پاک پیغمبر نے تعبیر بھی دسی تے ترکیب بھی دسی۔ فرمایا تزرعون 7 سنین دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ اب پوچھن والے اج کو لوگاں 7 سال جڑے نے خوشحالی دین انہاں دے اندر رج کے غلہ گڈ لوے آئے، پر سٹیاں چو سارے دانے باہر نہ کٹھے آئے، اتنے کٹھے آئے جتنی توڑی خوراک دی لوڑ ہوندی ہے، باقی سٹیاں سمیت گودام میں محفوظ ہر سال کریں دے آئے۔ جڑے ویلے 7 سال مکڑن اگاں جڑے 7 سال آونے نہیں، دریائے نیل سک وینا ہے، بارشاں کوئی نہیں ہونیاں، کاف سالی ہونی، یہ پچھلے 7 سالہ ذخیرہ تانو اگلے 7 سالہ دے اندر کم آویس۔
والثم یاتی من بعد ذالک عام جڑے ویلے 15واں سال آونا ہے اوتھے اندر بارشاں بھی خوب ہو سن دریائے نیل بھی چل پمسی فصلاں بھی ہو سن تے پھل بھی ہو سن اوتھے اندر وال سارے مشروب بھی بنیندے رہے آئے تے سارے غلے بھی گڈیندے اتھوں پچھا بننا بادشاہ جی او بندے جی اے تعبیر دسیے کیڑی دسیے این جی اس تعبیری دسیے تے او دے نال ترکیب بھی دسی او تا 2 فٹ اچھلیا ہو سکے ہیں ایڈا دنا ایڈی بصیرت آلا ایڈے شراست رالا ایڈے علم آلا بندہ تے او جیل چے جی ہے جی جیل چ میں تو تھوں آندا پیا تے او کیڑے قصور چے جیل چے ان کر تو فوراً وانج اے میرا آرڈیننس ہے انہوں دے جیلر نو کہ ادھے سارے قصور معاف انہوں باہر کڑھا کے میرے کو لایا جڑ ویلے آمڑ والا آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے میں ہون تیرے نال آونا کوئی نہیں انہوں کیا کھیندا انہوں چپ کھیندا اور اسے نو تو ہوندہ ضبط نفس حوصلہ مندی صبر اور تقوی کئی دوتے آسے سبحان اللہ اچھا جی تو سب باہر کوئی نہیں آونا نہیں میں کوئی نہیں آونا میری ایک شرط ہے آون دی اچھا جی دسو یہ بھی ایک نمی گل آئی کہ بادشاہ مصر دا بلائے تے بندہ کہ میں تو وینا یہ بھی مصر چے پہلا کام پہ ہوندا آکھو چا سبحان اللہ اچھا تو این کر ارجع الى ربک فاسأل ما بال النسوة اللاتی قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم بادشاہ نوول کے آگ میرے اتے کی الزام لگایا ہے میں اے دبا لائے کے باہر نہیں آونا چاہتا میرا کیس دوبارہ کھولیا جائے انصاف نال ٹرائل کیتا جائے اور نہ عورتوں کو لو پوچھیا جائے جو قصور میرا یا انہوں دائی جے توڑی یہ فیصلہ نہ ہو جائے میں باہر آونا کوئی اسا کہ اچھا جی ہوں پتہ لگا نا چلو میں تو سہنا ون کے واپس گیا آخر لگا جی وہ قیدی یاد ہے میں نہیں آونا میرا پہلے فیصلہ کرو کس دا فیصلہ جنے جی وہ جڑا ہے مقدمہ ادو تے کیڑی شاید دا مقدمہ ہے وہ جی کوئی عورتوں دے بارے کہیں دی عورت دے بارے تے کیا مسئلہ سکے یہ جڑا نال سجے پاسے تواڈے کرسی گھتی بیٹھا نا اسے دی سوانی دا مسئلہ آگو وہ سکے کیویں گل ہے وہ گو میاؤں 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 وہ سکے کوئی سدھی گل دسن جڑے لے رب پردے کھولے نا نیت تکوڑ دی شاہی نہیں نہ ہوندی رب انج ذلیل کیتا وہ سکے 10 گل جنے جی وہ کہہ دیے جی میں مولے آئی تے وقت پالے آئی تے وقت او این آئی تے وقت بوئے بند ہوئے تے وقت فیصلہ تو ہو گیا ہی قصور تو کوئی نہ آئی پر سوانی میری بڑی کو اتاولی طبیعت دی ہائی تے اکھلون دی کوئی نہ آئی پئی تے اسمت انہیں سمجھیا بھئی اس نوجوان نو اندر چکرے نے اچھا تو مطلب ہے اپنی نک بچاون واسطے اس نو قید وچ پایا بلاؤ ایدی بیوی نو بلاؤ دربار آ گئی کیویں گل جلے وقت ایک پھتی پوے ہو سکے جی میں کلی کوئی نام ہو رہی ہے
توبہ ہور کو فلانے دی بی بی تے فلانے دی تو کافی بیگمات ہیں جی کہ ساریاں نو بلاؤ ہاں جی یوسف علیہ السلام اجاں اتھائیں جیل چ او آئے کوئی نہیں حالی انہاں دی عدم موجودگی وچ گل بات پئی ہوندی ہے ہاں ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه سیدھیاں سیدھیاں گلاں وہ بادشاہ آئی اس کہ ما خطبكن تنو کے ہویا اس ویلے جڑے ویلے تساں یوسف نو پھسلاون دی کوشش کیتی آئی او دے نفس دے بارے او سمجھی بیٹھا ہی جو اس نہیں کوشش کیتی انہا کیتی ہونی کیونکہ جدا دل دماغ ایڈا روشن ہے جہیں ایڈی کھری تے سچی تعبیر دسیے کدی اپنے نفس دا غلام ہو سکدا او حوصلے لاؤنا ہے ضبط نفس لاؤنا ہے رب کو ڈرن والا ہونا ہے اس نے نہیں کیتا ہونا انہوں نے کیتا ہونا ہے جو کیتا ہے ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه دسو کہ آئی معاملہ جڑے ویلے تساں یوسف نو پھسلاون دی کوشش کیتی آئی اس ویلے اللہ دا قرآن آدھا ہے جتنیاں دوسریاں آن ساریاں رل کے بولنے لگیاں قُلْنَا عَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ اے بادشاہ سلامت جی اللہ گواہی نے اللہ دی قسم چاہ کے آدھیاں پہیاں ہے اس نوجوان دے اندر ایک ذرہ برابر بھی برائی نہیں پائی گئی الفضل ما شہدت بہ الاعداء کانٹ پچھو گوائیاں پہ مل دیا ما علمنا علیہ من سوء جڑے ویلے دیکھے آئے اس نے جڑی وڈکی آئی انہاں دی بھئی انہاں تا سارے اس دیا تصدیقہ پہ کریں دے ہیں اس ویلے قالت امرأۃ العزیز الآن اصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین اے بادشاہ سلامت جی ہون تا حق کھل گیا ہے ساریاں گلاں ظاہر ہو گئی ہیں میں ان منے دی پیا انا راودته عن نفسه او تا اپنے نفس دا غلام کوئی نہیں اپنے نفس تے قابو رکھن والا آئی میں کیتی آئی کو یہ پھسلاون دی مگر میں ٹل لاون دے باوجود بھی انہیں نفس نو بہکا نہیں سکی انہو لمن الصادقین او سچے تے سارا قصور میرا ہے یاد باؤ او سا کہ ہون انہاں دا فیصلہ ہون اوہی نوجوان آن کے کرے سی جاؤ ہون اون نوجوان نو باسد عزت و اکرام لے کے آؤ انہوں نے دسو کہ فیصلہ تواڈے حق وچ ہو گیا ہے قصوروار نے اپنا قصور من لیا ہے یوسف علیہ السلام باہر آئے اللہ دا فلما کلمہ اس لئے اس بادشاہ نے گفتگو کی تھی براہ راست اگے تہان نہ دوئیں دے ذریعے اس لئے بندہ کلام کرے تو دے اندر دا پتہ لگتا ہے میرے وچ کیا ہے فلما کلمہ جس لئے گلاں کی تھی ہو سکتا بھائی سبحان اللہ اے تو سنے ہوئے نہ لوی زیادہ علم رکھن والا ہے آنکھیں لگا انکا اليوم لدینا مکین امین اج تو بعد تو انو اتھائیں محل بھی دیسائیں
اور اتھاں ہی پورے ملک دا تسا امانت دار یعنی نظام چلاون والے بھی تسا ہی ہو سو۔ انہاں کہ ٹھیک ہے، سب تو پہلے اجعلنی علی خزائن الارض، اے پہلو اے کہا تعالی معاملہ نپٹا لویے تے باقی چلو وقت ایستا ایستا سارے کم۔ 7 سال غلہ گڈایا، جتنا ضرورت آئی اہل مصر نو اتنا سٹیاں چو کٹیا، باقی دا محفوظ رکھیا، باہر کدھا ہی نہیں بیچنا، فالتو غلہ کول رکھنا ہے۔ جلے کول جمع ہوندہ رہا 1 سال 2 سال 3 سال 7 سال، اگلے 7 سال جو آئے تو یک دم دریائے نیل سک گیا۔ تاریخ جو پہلی دفعہ نیل دریا خشک ہو گیا، پورے مصر نو آباد کرن والا دریائے نیل سک گیا۔ ہون بھائی نہ بارش نہ پانی، جیڑا کوئی اگے ہائی سٹور پیون شیون واسطے جو انتظام چشمیاں دا اعلان فرمایا کہ مصر والوں نو بھی بندے سر غلہ ملے گا، اور جیڑے جیڑے اس قحط نال متاثر ہوئے مصر دے باہر والے علاقے، اساں انہاں نو بھی غلہ دسائیں تھوڑی قیمت تو، ادھی قیمت تو دے دی۔ پریشانی بن گئی ہے انسانیت واسطے، یہ جائے موقع تے چیز نو سستا کرنا چاہیے۔ اسا کے کرنے ہیں ماہ رمضان تے عید دے موقع تے پنڈ ہی اسا مہنگی کر چھوڑنے ہیں، گڈھیریاں مہنگیاں، جیڑی جیڑی شے نال روزہ رکھ سکیندا یا کھول سکیندا اے ضرور مہنگی کرنی ہے، متا کوئی رکھتا ہوئے۔ کیا عجیب مسلمان ہیں، کہیں دی مجبوری تو نجائز فائدہ اٹھاون دا موقع کدی چھوڑنا نہیں۔ لوگ غلہ لیندے پہن، مصر والے نو تو قحط نے کوئی پریشان نہیں کیتا، باہر دے پریشان ہو گئے، انہوں نے تو اس گل دا پتہ ہی کوئی نہ کہ اگلے 7 سال قحط دے ہونے۔ اوجے سلے باہر ایک علاقہ ہے کنعان دا، اتھے بھی صاف ظاہر ہے کہ قحط سالی دے اثرات پہنچے۔ ایک بزرگ رہ رہے انہاں اپنے ساری اولاد کٹھی کی تھی، وڈا سارا قبیلہ ہے، پتر بھی ہیں پوترے بھی ہیں، پترا نو آکھیا بھئی ہن غلے دی کوئی جنے ابا جان سنیا ہے بھئی مصر دا بادشاہ کوئی سستی گندم دیندا پیا قحط سالیے چ تے اجازت ہوئے تو اسائیں وقت اتھوں وہیں کے لے آواں۔ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام پہ فرماندن کہ پترو ٹھیک ہے تو سہی وہیں کے غلہ لے آؤ۔ انہیں اٹھ کڈھے اپنے تے بورے اتے کسے تے رکھے تے ہکو پھرا پچھا چھوڑ گئے، او تا نال ونجنی کوئی نہ ہی دیندا بنیامین، تے باقی دے سارے غلہ لمن پہ اللہ دے فلما داخلو علیہ، جڑے لے داخل ہوئے نا تام حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لے، فعرفہم وہم لہو منکرون، مگر انہوں نے سمجھ نہ آئی کہ یہ بادشاہ کون ہے۔ انہوں آکھیا جی پچھا ساڑے ایک بھائی بھی ہے، انہوں دا غلہ بھی دیونا ہے، انہوں دا بھی اہل و عیال ہے، انہوں دا غلہ بھی، انہوں دا اٹھ بھی اساں آندہ ہے جی۔ انہوں آکھیا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ، این کوئی آکھی رکھے جی پچھا اتنے انتے ہوتے این کی میں دیواں، اس نو جڑا فَأْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُم، جڑا پہ دو بے ساڑے پیو دیرو ساڑا پھرا ہے، انہوں آمن ویری اگلے مہینے لے کے اوے آئے، نیوے دے کہ میں کیڑا مہمانہ دا احترام کرنا وانا خیر المنزلین، غلہ بھی پورا دینا، مہمان نوازی بھی کرے نا، تے نال نال جیسے لے انہاں دے دانے پوائے آنے نا بوریاں دے وچ، انہاں دے پیسے ہی نال واپس پوا چھوڑے آنے، بھئی اے لگدا انہاں دے کول ہن یہ انہاں موڑ آونا کوئی نہیں، پیسے ہو سن تو موڑ آسن نا، وہ آدھیان بھئی موڑے آمن تے بنیامین نو بھی نال آنکھیں لگے گال سنو، اگر تو ساؤنو نہ آندہ فلا قیل لکم اندی ولا تقربون،
غلہ کوئی نہیں ملنا بلکہ دے آمن دی تکلیف ہی نہ کرے. انہاں کہ جی سنراود عنہ اباہ و انا لفاعلون اسا کچھ کوشش کرے سائیں جی ابے اورانو تے و انا لفاعلون اسا ضرور کر لے سائیں. وہ سمجھے نا اگے ایک واری جو کر لیا سے چیتا ہی نے ہاں اسا کر لے سائیں. انہاں کہ چلو کر لے سو تو ٹھیک ہے. آ گئے جی یا ابانا منع من الکیل. اے ابا جان اٹھ دا ایک بھار غلہ رہ گیا. کیوں؟ او بھائی بنیامین دا حصہ نہیں ملیا. بادشاہ نے آکھیا آپ آوے تے لے کے ونجی تے ارسل معنا خانا. ساڑے بھائی نو ال دوبارہ ساڑے نال بھیجا ہے. تے ابا جان پہ فرمان دے هل آمنکم علیہ کما امنتکم. جویں میں اگے او دے بھائی دے بارے تاڑے اتے اتبار کیتا انہیں ان اے دے بارے بھی آدھے ساتھے اتبار کر. انہیں کراں بورے پلٹے انہیں وچو پیسے نکل آئے. جلے پیسے نکلے انہیں وقت زور دے کے آکھیا یا ابانا ما نبغی آزہی بزاعتنا ردت الینا. اے پیسے بھی واپس مل گئے. ساڑے بھائی نو بھیجو تاکہ اسا ایک اٹھ دا غلہ اور لے آئے. انہاں کیا میں کدی بھی نہیں بھیجنا. یہ توڑی اللہ نو حاضر ناظر من کے پکا وعدہ میرے نال نہ کرو کہ انہوں ضرور واپس لے کے آسو. اللہ ایو آتبکم. اگر سارے دے سارے کئے مصیبت دے اندر آونجو والتا چلو گل منن والی تے جے تسا واپس آ گئے تے ہکے اسے نو چھوڑ کے آئے ول میں تاڑی گل مننی کوئی نہیں. انہاں کہ جی بالکل ٹھیک ہے پکا وعدہ ٹھیک. جڑے ویلے آئے یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین نو وکھریاں کر کے تنہائی چ ملے تو فرماون لگے آنا اخوکا میں تیرا بھائی ہاں. تے ہن پریشان نہیں ہونا جڑا کچھ ہوندا رہا اگے کردے رہے نے تے انہاں نو دسنا بھی نہیں کوئی نہیں دسیا جی. اللہ دا میں ایک ترکیب دل چ پائی بھئی بھرا نو اتھے کیویں تساں رکھ سکدے ہو مصر دے قانون دے مطابق تو نہیں رکھ سکدے. ایک ترکیب رکھی انہاں نو پتہ آئی بھئی انہاں دی شریعت دے وچ فیصلے کیویں ہوندے اے ساڈے بھائی یہ کیویں فیصلے کردے. انہاں نو پتہ آئی. انہاں کے کم کیتا کہ اپنا چنگا قیمتی پیالہ بنیامین دی گندم دے بورے دے وچ رکھوا دیتا. جڑے ویلے رکھوا دیتا بورے سیب گئے اٹھن تے لڑی گئے. جڑے لے ٹرے تھوڑے جے اگاں گئے ایک آواز لاون والا آواز پہ لیندا ہے اذن مؤذن. اعلان کرن والا پیادا قافلے والو انکم لسارقون تساں تے چور ہو. جویں انہاں دی اگے سوچی ہوئی سکیم آئی او ٹھہر گئے واقبلوا علیہم. آکھن لگے یار ماذا تفقدونا کیڑی شے کھڑائی نے. انہاں کیا نفقد سوال مالک بادشاہ دا خاص پیمانہ نہیں مل رہا. وہ دین تے والے دھائی مطلب جو اساں چوری کیتا ہے تاللہ ما جئنا لنفسد فی الارض. اللہ دی قسم ایسا ایو جائے فسادی لئی
اساں چور بھی کوئی نہیں، ساڈے کولو یہ گل کوئی نہیں۔ وہ آکھن لگے اگر تلاشی لے لینے آئے، اگر تواڈے وچوں کہیں دے بورے وچوں وہ مل گیا تا او دی ول کے سزا ہونی، جڑے جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، جیندے بورے چوں نکلیا ول اسے نو رکھ لوے آئے، اسے نو انہاں کے بہائے اٹھ بھائی۔ یوسف علیہ السلام آ گئے، فبدا بِأَوْعِيَتِهِمْ قبل وعاءِ اخیہ، پہلے اپنے بھائی دا بورا نہیں کھولیا، دویاں دے بورے کھل دے آئے، کہیں وچوں بھی کئی شے نہیں نکلی، خوش ہوئے کھلے ہیں جناب اسا تانوں آکھیا آئی اسا چوری کوئی نہیں کیتی، جڑے حوصلہ کرو سارے دے کھلن دیو، جڑے ویلے آخری بورا کھلے آئے ثم استخرجا من وعاء اخیہ، ول پھرا دے بورے دے وچوں او پیالہ نکل آیا تے فرمایا اے ہن نکلے کہ کوئی نہ۔ انہاں آخیا جی گل اے دے بورے چوں نکلے آ نا، یہ کوئی نویں گل کا ہی نہیں۔ این یسرق فقط سرق اخ لہ من قبلو، جناب جی اس چوری کیتی ہے نا تو یہ کوئی ایدہ ہے کہ بھرا ہوندا ہی اسی ایک باری انہیں چوری کیتی آئی ہے۔ یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ دا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، غصہ پی گئے تے آکھن لگے انتم شر مکانن، کیڑے خطرے والی جا تے کھڑے ہو تے گل کیڑی کھلے کرے دے ہو۔ چلو خیر، آکھن لگے بائی کیتی یا نہیں کیتی آئی، ہن انج گل ہے تساں تشریف لے جاؤ، تواڈے جڑے بھرا دے بورے چوں ساڈا پیالہ نکلیا اے ہن ایتھاں ہی۔ انہاں نوں تو اس ویلے سمجھ آئی بھئی یہ تا کام ہی او ہو گیا جڑا نہ ہی ہونا چاہیے۔ آخر لگے جناب ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، ادے والد صاحب ہوری بہوں ضعیف العمر، ساڈے وچوں کینو رکھ لو تینو۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا عنده متاعنا، نا 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 پناہ با خدا کہیں دی غلطی ہوئے تے ڈک کہیں ہور نو لویے، اے قانون ایتھے ایتھے تو اے نا اتھے کوئی نہ ہے۔ اصل ملزم کوئی نہیں تو پیو نو پھاد لے یہ بھرا نو پھاد لے یہ فلانے انہاں کہ نا معاذ اللہ ان اساں کیویں کراں ان ناخذ الا من وجدنا عنده متاعنا، جیندے کولو ساڈا سامان لدھا ہے اساں تو اسے نو ایتھے رکھنا ہے۔ انہاں آکھیا لو جی اے تو مطلب اوہ گل ابے رجے آکھی آئی بھئی سارے تو ڈکی ونجو تو چلو میں مان ویساں تے جے تساں آ گئے ہوئے تے اونوں چھوڑ آیا ہے تو وات میں تہاڈی گل تے اعتبار۔ وڈا بھائی آکھن لگا گل سنو، میں اکا کوئی نے پیچھا ونجنا کر، میں اتھاں ہی بیٹھا حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، یا ابے اوری اجازت دیون یا اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے موت آ ونجے، میں پیچھا ہوں کیڑا منہ لے کے ونجا، میں نہیں ویندا۔ البتہ تساں ونجو تے ونج کے آکھو ان ابنا کا سارا کا، ابا ساڈا قصور کوئی نہیں، تیرے اپنے پتر چوری کیتی ہے تے نال والا جڑا قافلہ ساڈے رلے گیا آئی مصر انہاں دے کول پوچھ لا، انہاں دے سامنے او دے بورے چ پیالہ۔ چلو جی کچھ گئے پیچھا، آکھن لگے ابا جان سچ پہ بلینے آئے تیرے پتر دا قصور ہے، اتنی گل کی تھی نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا نا بل سولت لکم انفسکم امرا، اے تواڈے نفساں نے بہانہ بنا لیا ہے، کوئی چوری وغیرہ نہیں ہوئی،
یہ گل کیوں کی تھی یعقوب علیہ السلام نے؟ اس وجہ تو جو غیب جانن والا کون ہے، پردیاں پیچھے ویکھن والا کون ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله۔ کائنات دے اندر غیب جاننا کہندا کمال ہے، چھپی ہوئیاں گلاں دا علم رکھنا کہندا کمال ہے، چھپے ہوئے رازاں نو جانن والا کون ہے؟ آڑا اوٹا پردیاں وچوں جھاتیاں پاون والا کون ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض، آسمانہ کو لے کے زمین توڑی کوئی رہن والا ہے، کوئی جیون والا ہے، کوئی فرشتہ یا انسان ہے، کوئی جن ہے، کوئی نبی ہے، ولی ہے، کوئی کتب ابدال ہے۔ قل لا یعلم من جڑا بھی ہوئے فی السماوات والارض، کون نہیں جاندا؟ جڑے کوئی بھی نہیں جاندا، جڑے کہ نہیں جاندا، جڑے الغیبہ غیب نہیں جاندا، تے کون جانن والا ہے؟ جڑے الا اللہ۔ پردیاں چوں کون ویکھے؟ ہاں، اتھے بابیاں دیاں بلیاں جان دیاں، بابے تو اونج پتھر پاڑ ہوندے نا، ایتھے اکھی نوٹ کے انگل رکھیا ہے جی، تے وطن میں دسینا تہاڈی قسمت وچ اولاد ہے کہ نہیں، تے وقت میں تانوں دسینا جی تساں اس واری پاس ہونا ہے کہ نہیں، وقت میں تانوں دسینا کہ مقدمہ تساں جت سو یا ہر سو۔ ایک مسیت وچ بیٹھا میں کہ آکھاں، یہ بیٹھا ہے لوگاں دے ایمان تے ڈاکے مریندا، تینوں باہر بیٹھا ہے اندر چار دیواری دا پتہ نہیں، تو اندر بیٹھا ہے تینوں باہر دا پتہ نہیں، تو آنا ہے کہ میں تیرا مستقبل بیٹھا دسے نا، تے قسمت دیاں لکیراں ویکھ کے پڑھی بیٹھا، تو قسمت دیاں لکیراں انہاں دیاں کیوں نہیں پڑھ لیاں جڑے ماں دے پیٹ چ جمدیاں لائی لولے تے لنگڑے ہوندے ہیں، تو انہاں دیاں لکیراں ویکھ کے دسنا۔ اللہ اکبر، مطلب ایک کوئی حساب کہیں دے، کوئی عقل شعور دا باقی رہ گیا کہ نہیں؟ جیڑا بندہ کہیں نوکر تو بغیر باہر والے دا پتہ نہیں لا سکدا، کیمرے تو بغیر باہر والے آون ونجن والے دی خبر نہیں رکھ سکدا، موبائل کان نال لائے بغیر کہے نال گل نہیں کر سکدا، تو انہوں آنا ما فوق الاسباب ویدھا بھی ہے تے جاندا بھی ہے۔ اسباب تو بغیر سننا، اسباب تو بغیر ویکھنا، اسباب تو بغیر جاننا، ایک کمال صرف میرے رب دا ہے۔ اگر کوئی کہے اور وچ منے سی او دے نال دا کٹر مشرکی کوئی نہیں جہان ہے۔ ہوں قبراں والے سن دین، اتھے جیندے نہیں سن دے، انہاں نوں ہلاونا پوندا ہے، سمدا پیا ہی ہلا ہلا تے موئے سن جاٹا دل، اوے چپ کر تیری موئے سن دین۔ مطلب ہے کہیں کول پیسے لونے آن، اس چودھری کول گیا، اس ملک کول گیا، اس خان کول گیا، جی تساں آکھیا ہے، جی تساں آکھیا ہے، کہیں نہیں سنی، لوگ آدھے ہوں چپ کر تیری موئے سن دے۔ مطلب ہے سننی آئی جنہ انہاں تو سنی تے مویاں وا تون کے ہی سنی، ہوں چپ چکار۔ مولوی آدھا نہیں جیندے سنن نہ سنن موئے ضرور سن دے، جیندے دے بارے آکھو پے بھائی نہیں سن دے، توبہ جے موئے دے بارے آکھے ہوئے تو سب گستاخ ہو وئی سو۔ اللہ اکبر، جیندہ گنگا نہیں سندا، جیندہ ستا نہیں سندا، جیندہ بے ہوش نہیں سندا، کوئی توڑو تے فتوہ نہ لے سی، سارا دیں آکھی رکھو ستا نہیں سندا،
ڈورا گنگا نہیں سندا، بے ہوش نہیں سندا، سارے اکثر سبحان اللہ بالکل نہیں سندا۔ تے جے آکھو چا مردہ نہیں سندا، اصل ویکھو جی یہ تو بابے دا اکابرین دا منکر ہے۔ مطلب ہے عقل نبوت تولد چے سود، بندے دے وچ کم از کم کچھ عقل دی رتی ہونی چاہیے۔ اللہ دا نبی پتہ ہی نہیں کھوہ دے وچ میرا بیٹا پیا وہیں کے کٹ لواں، پتہ ہی نہیں مصر دی منڈی چ وکدا پیا اتھوں وہیں کے واپس لے لواں، پتہ ہی نہیں 10 سال جیل دے اندر پہ گزریندا ہے میں اتھوں ون کے کٹوا لواں۔ ہن پتہ ہی نہیں دوسرا بیٹا بنیامین ایک الزام دے اندر آ گیا ہے، انہوں نے حقیقت دا پتہ ہی کوئی نہیں، اپنے بیٹے نو پیدل بل سولت لکم انفسکم امرن، اے تواڈے اپنے نفساں دا کوئی بہانہ ہے، اے تسا جان کے انہوں کداں چھوڑ کے آئے ہو۔ ہن دسو کون غیب جاندا ہے؟ پیراں دیاں بلیاں جان دیاں، او جی بلی جڑی آئی او جتنے مہمان آوے نا اتنی واری میاؤں میاؤں کریں دی آئی، تے ایک واری جنے 8 پرانے آئے تے بلی میاؤں کیتی 7 واری، تے مرید پوچھا پیر صاحب کو آج تو تہاڈی بلی بھی چوک گئی ہو سکے چکی کوئی نہیں، 8واں وہابی آئی تاں نہیں بولی جڑی۔ اللہ اکبر، توبہ توبہ، اللہ اکبر۔ او منتاں کریں دین ابا اساں ٹھیک پہنے ہیں جی، اس ویری تو بالکل سچ پہ بولنے ہیں بھئی غلطی اسے دی اپنی ثابت ہو گئی ہے، ساڈی نہیں۔ اچھا دوبارہ ونجو وت ونجو تے بادشاہ نو کوئی گزارش کرو، میری حالت دا پتہ نہیں تے بینائی بھی کمزور ہے تے اگے میں یوسف دے بارے اس طرح نال پریشان ہے، یا اسفا علی یوسف و اخی، آئے افسوس یوسف ہی نہ ملیا تے بھائی بھی او دا بچھڑ گیا، تے او پاک وعدن تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضن او تکون من الحالکین۔ ہن چلو او دے بھائی دی تا گل کرو آبا جی، اے یوسف دا اجڑی تسا ذکر کریں دے ہو، انجے کریں دے رہا سو کتھے یوسف کتنے سال کتھے گیا، تو او پیدل میں اللہ کولو مایوس نہ ہویاں تے نہ ہومنا۔ کیا سائی نہ توحید دی، اتنے سال گزر گئے کوئی کنو ہوا دا چوکا نہیں گزریا جڑا خبر دے وے آ کہ یوسف کتھے ہے، مگر رب دوتے توکل کیڑا عظیم ہے، او پیدل سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، مینوں یقین ہے میرا رب سارے نو کٹھا کر کے لایا۔ ایک باری بات کو سبحان اللہ، یہی ٹھیک ہے ویسے۔ اللہ اکبر، دوبارہ کے پہ فرمان دل، یا بنی اذهبوا فتحسسوا یوسف و اخی فتحسسوا من یوسف و اخی، اے میرے پترو ونیو 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 ول ونیو تے میرے یوسف نو ہی لبھدے رہے آئے تے او دے بھائی نو ہی واپس لے کے آؤ۔ لا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ لبھدے رہے آئے میرے یوسف نو علیہ السلام، او دے بھائی نو بھی لے کے آؤ تے اللہ دی رحمت کولو مایوس ہو، جڑے اللہ دی رحمت کولو مایوس ہو منگدے منگدے تھک ونجن، منگدے منگدے اک ونجن، منگدے منگدے رک ونجن، یعنی مایوس ہو ونجن، او تا مومن بھی نہیں ہوں گے۔ مومن تا او ہوں گے جڑا ہکو بوا پکڑے تے اسے تے قابو ہو جائے، یہ صبر، ہکے تے قابو ہو ونجن۔ انہاں کہ ٹھیک ہے جی، انہاں آکھے بھائی یوسف علیہ السلام کتھے ملنا، چلو بھائی انہاں دا او تو کوئی منت ترلا وائیں کراں،
بھئی بادشاہ جی وہ تو دیو چا ہوں آ گئے جڑ ویلے آئے یا ایھا الذی مسنا واغلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ اے بادشاہ سلامت جی، مسنا وأهلنا، سانو تے ساڈے اہل و عیال نو زر آ گیا ہے، دکھ آ گیا ہے، تکلیف آ گئی، اسا تھوڑے جائے پیسے ول لے کے آئے کھڑے آئے پر سانو غلہ پورا دے آئے۔ وتصدق علینا، مہربانی فرماؤ ساڈے بھائی نو بھی ساڈے حوالے کرو۔ ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یوسف علیہ السلام آکھیا چلو ہوں مزید انہوں پریشان نہیں سے کرے دے، اگے پچھاں ابے ہوری بھی پریشان ہو سن، اگے میرا مسئلہ آئی ہوں بھائی دا بھی، انہاں آکھیا چلو انہوں کچھ دسے نے کئی گل، وہ تو کھلے آن نا تلے سیر کر کے، کیونکہ مصر دے بادشاہ دا دستور آئی بادشاہ دی اکھ رکھ کے تو نہیں نا تکلم کلام کریں دی، جیڑا آویا این ہاتھ کیتے تے تلے تو تلے ویدے کھلے، بادشاہ سلامت سنتے پہن، جڑ ویلے انہاں دی گل پوری ہوئی، فرمانے لگے گل دسو، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ دربار دے اندر گزارشاں کرن والے اے دسو کچھ یاری نے جو یوسف نال کے کیتا ہے؟ انہاں کہ یوسف نال کے کیتا ہے کیتا سا ابے اور نہیں کوئی نہیں دسیا تے بادشاہ نو کہیں دس لیا؟ انہاں کہ کام کوئی اور ہو گیا بھائی، جھٹکا جو لگا نا یوسف دا نام سنیا مصر دے شاہ دے منہ چوں، یکدم جو اتنا ڈٹھا تے آکھن لگا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جناب علی تسا کدائیں یوسف تلے؟ انہاں کیا انا یوسف وَعَلَى اخی، میں یوسف آتے میرا سکا بھائی، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ساڈے اُتے خاص احسان فرما دیتا ہے، کیونکہ او دا قانون ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جیڑا تقوی تے صبر نال نبھیندا وے میرا اللہ ایو جے محسنین دا اجر کدی ضائع نہیں ہون۔ انہاں کہ جی من گیا ہیں، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اساں تانوں سٹن دی کوشش کیتی آئی پر رب تہاڈا ترا ساڈے اتو وتھا کے رکھے ہے، کہیں دے سٹن نال کوئی نہیں ڈھاندا، یہ عزتاں کون دیندا ہے؟ بولو اللہ، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اس گل دا منافق نو نہیں پتہ ہوندا، اس واسطے وہ لوگاں دی عزت دے درپے ہوندا کیویں اینوں میں بے عزت کر لواں، کہیں دے بے عزت کرن نال کوئی نہیں ہوندا جے رب عزتاں دے تاج پوائی رکھے۔ اتھے ہن کے پہ ہوندا؟
انہاں تو سٹیا بھئی یہ نال زیادہ پیار ابے ہوری کریں دے تے اساں محنتی لوگ ساڑھے نال نہیں کریں دے، اس وجہ تو تھوڑا حسد وچ آ گئے، لیکن اللہ نے کنویں چوں کڈھا کے مصر دا تخت دے دیتا کہ نہیں؟ پیادل انہو من یتق و یصبر، یہ تقوی اور صبر دا نتیجہ ہے کہ اج اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا چلو ٹھیک ہے گل مک گئی، لا تثریب علیکم اليوم، میں کچھ ہی نہیں تو انوادا تسا جیڑا کچھ کیتا آئی اللہ معاف فرمائے، ہن تسا میرا ایک قمیض لے جاؤ تے ابے ہوراں دے چہرے تے پا دیوے آئے، انہاں دی بینائی ٹھیک ہوئی سی۔ اوئی نبی اے ہائی ایک معجزہ، جڑے ویلے او قمیض لے کے گئے اجا پہنچے نہیں، لما فصلت العیرو، اجا پورا کنعان والے علاقے محلے دے وچ قافلہ گیا بھی نہیں تے قال لهم ابوہم، ابا جان اور جڑی اولاد کولو ہائی انہاں نو پیا دن انی لاجد ریح یوسفا، جے میرا مذاق نہ بڑھاؤ میں تنو سچی گل دساں اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی۔ اللہ اکبر، انہاں آکھے ابا کتھے یوسف تو کتھے، چلو فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جڑے ویلے قمیض لے آون والا آیا تے اس چہرے تے پایا فوراً بینائی ٹھیک ہو گئی تے یوسف علیہ السلام فرمایا ہاں کہ جسلے ویسو ابے ہوراں دی بینائی ٹھیک ہوئے تو سارے اتھائی مصر وچ آ ونجے آئے، وہ سارے آئے باہر نکل کے استقبال کیتا، پھر رفع ابویہ علی العرش، اپنی سوتیلی والدہ تے سگے والد صاحب نو تخت بہایا تے خروا لہو سجدا، سارے تعظیم دے اندر تھلے گر گئے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام فرمایا اے ابا جان ھذا تعویل رؤیایا قد جعلها ربی حقا، اے ہے میرے اس بچپن دے خواب دی تعبیر جنوں میرے رب نے اج سچا ثابت کر دیتا ہے۔ تقوی اور صبر، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی بیٹھیا دے ہوں توڑی میں کیتا وحدہ متکبرا ومنورا ومصورا بالکمال، وحدہ بتکبرۃ وتنویرۃ وتجزیۃ وتسلیۃ بالجلال، لا شریک لہ فی خلقہ وامرہ ملکہ وملکہ وملکوتہ، لا شریک لہ ولا فریق لہ ولا سہیم لہ ولا جزء لہ، وحدہ لا ولد لہ ولا ولد لہ ولا بلد لہ ولا مولود لہ، وحدہ بقدرتہ العظمیٰ وبنصرتہ الکبریٰ وبطاقتہ العلیٰ فی الکائنات، ثم نشہد ان سیدنا سید ساداتنا سید ریاضاتنا سید تلاواتنا سید عباداتنا سید نعمنا وحکمنا سیدا طیبا حسینا وجمیلا نعیما وکریما، نحمد اللہ ونسأل اللہ، اللہم صلی علی نبینا محمد حبیبنا محمد طبیبنا محمد اکرمنا انورنا اطارنا ازورنا ابدرنا اشرفنا علمنا محمد ازکانا اتکانا اسفانا اجلانا اعلانا اولانا مولانا محمد، اللہم صلی علی سورت محمد وسیرت محمد نصیحت محمد وطبیعت محمد وصیت محمد وشریعت محمد وفرت جمت الامت سنت ملت ملت منت وفرت سنت امت محمد حسن جمال کمال یول معال محمد وفکر خیال محمد حسن
حسن حسنین محمد کریمین محمد عہد محمد و بدر محمد صدیق محمد و عمر محمد عثمان محمد و علی محمد حسب نسب جذب کسب محمد لطف حب ود صائم حد محمد دعائے حیائے بقائے ادائے ردائے صفائے محمد اللہم صلی علی خطاب محمد و کتاب محمد یاب محمد و ذہاب محمد اللہم صلی علی سفر حضر نظر بصر محمد عین ذہن محمد فکر فقر محمد امر صبر محمد اللہم صلی علی قیام مقام محمد نظم نظام محمد رکوع روح محمد خشوع خضوع محمد قامت قعدت جلست سجدت محمد تکبیر تحریم تعلیم محمد ترکیب تعمیم محمد تخصیص محمد نبوت مروت سروت محمد رسالت عدالت ولایت محمد راس آس باس محمد عطف قطف وجہ رسل لسان محمد عنوان محمد اعلان محمد اذن محمد اذن محمد آذان محمد تعظیم محمد حکم حکم محمد نعمت نعم محمد ابلاغ تبلیغ محمد اکرام تکریم محمد تصویر تقدیر محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ